کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی نہ ہو، کوئی غیر مسلم ہو، میں سب کی جو بھی دلیل سے بات کرے یا اخلاقیات سے بات کرے، میں اس کی بات سننا پسند کرتا ہوں. میرے اپنے اور ہماری فیملی میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں بہت زیادہ. آپ چاہے وہ سیاست کے اوپر ہو، چاہے وہ مذہب کے اوپر ہو، ہم سن سکتے ہیں. میں نے خود ابھی تک رفع دین کرنا شروع نہیں کیا. میرے لیے یہ والے معاملات شاید میری زندگی کے اندر دو وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی ہم نے خود شاید اپنے دین کو اتنی اہمیت نہیں دی. السلام علیکم بھجن. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ محمد ولید شیخ. محمد ولید شیخ جی. ولید بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ ویسے کراچی سے، آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہوں. اچھا، اب بھی اسلام آباد سے آئے ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیں کیا کرنے آئے تھے؟ میں تو اسلام آباد میں کیونکہ رہتا ہوں، کراچی گیا ہوا تھا تو اپنے دوست کے ساتھ واپس اسلام آباد آ رہا تھا. اچھا. تو ہمارا کچھ گزشتہ سال بھی منصوبہ بنا تھا ایک دفعہ چکر لگانے کا. تو ہم نے راستے میں سوچا کل ہی انفیکٹ کہ ہم اگر اکیڈمی کا چکر لگائیں تو ہمارا اس پہ تبصرہ ہوا. ہمارے ایک اور دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا اور ہمارا رات کو پلان بن گیا. تو ہم لوگوں نے راستے میں ہی اکیڈمی میسج کر کے پوچھ لیا تھا اور پھر ہم لوگ صبح آ گئے. زبردست. اچھا یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کا جو فرقہ تھا، فیملی بیک گراؤنڈ جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ اچھا، اب تک میری فیملی کی جو ایسوسیشن ہے وہ غالباً فرقہ دیوبند سے ہے. دیوبند سے. ٹھیک ہو گیا. فرقہ تو مطلب ہم اہل سنت ہو گئے لیکن اس میں دیوبند ہو گئے. رائٹ، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا انجینئر صاحب کا جو آپ کو تعارف ہوا وہ کیسے ہوا؟ ہم آج کے دور میں سوشل میڈیا یوزرز ہیں تو انجینئر صاحب جس شد و مت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ ویڈیو تو جگہ جگہ پہنچ ہی جاتی ہے. تو میجر تعارف تو ویسے ہی ہوا کہ سامنے سے کچھ گزرا. اور ویسے بھی ہمارے یہاں ہم لوگ بحث مباحثے کو پسند کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے پہلا تعارف ایسے ہوا تھا کہ کسی کو کوئی جواب دیا تھا. علمی بات سے زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو سامنے سے گزری تھی. تو میری عادت ہے میں اس کے بعد کوشش کرتا ہوں سننے کی کہ اچھا جس سے یہ جو بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کا جنرل اسٹرکچر اور طریقہ گفتگو کیا ہے. اچھا نیگیٹو تعارف تھا یا پازیٹیو تعارف تھا؟ نہیں، مجھے کوئی بھی تعارف نہیں ہوا تھا. وہ بہت نیوٹرل تعارف تھا. میں خود پرسیپشن بنانی تھی. صحیح ہو گیا. جب آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ان کو سننا شروع کر دیا؟ جی، میں اس کے بعد بہت ریگولرلی نہیں لیکن ایک پورشن آف ٹائم ڈیڈیکیٹڈ تھا جس کے اندر میں پہلی اسیسمنٹ یہ تھی. دلیل کو ہمیشہ ظاہر سی بات ہے وزن دینا چاہیے اور اس کا وزن سب سے زیادہ ہوتا بھی ہے. تو کیونکہ بہت سی جگہوں پہ دلائل دکھتے تھے. ہمارے حلقہ باب میں بہت سارے اور دوست ہیں جو سملر ویو رکھتے تھے کہ دلائل میں وزن ہے تو ہم سنتے تھے اور اس پہ بات کرتے تھے. میرے اپنے دوست جو میرے ساتھ آئے ہیں ہمارا کافی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے. ان کا نام حیدر مرزا ہے، انجینئر صاحب کا نام انجینئر علی مرزا ہے. تو میں ان کو ان کا چھوٹا بھائی کہتا ہوں کہ آپ کے بھائی کے پاس ہم جا رہے ہیں بات کریں. تو تعارف نیوٹرل تھا اور سننا کا آغاز اس لیے ہوا کیونکہ مختلف ٹاپکس کے اوپر ان کے مختلف بیانات ہیں. لیکن شاید زیادہ آج تک بھی جو کانٹینٹ سنا گیا ہے وہ وہی ہے. انفارچونیٹلی ہماری بھی عادت ہے پاکستانی ہونے کے ناطے جو بحث مباحثے پہ زیادہ مبنی ہے. کیونکہ میرا ذاتی تعلق کچھ ایسی فیلڈ سے رہا ہے جس میں کمیونیکیشن کا بہت وزن ہے. تو میں کمیونیکیشن لوگوں کی دیکھنا اور سننا چاہتا ہوں. مجھے اچھی لگتی ہے چاہے میرا اس سے اختلاف ہو یا میرا اس سے اتفاق ہو. وہ بات کیسے کی گئی ہے میں اس پہ بہت فوکس کرتا ہوں. اچھا آپ کو کیا ایسی ان کی باتیں، ان کی مطلب جتنے بھی بیانات تھے ان میں کیا ایسی بات لگی جو آپ کو لگا یار واقعی اس بندے کو سننا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو آپ بتا رہے ہیں کہ دیوبند سے تعلق تھا، ماشاءاللہ آپ ان کے بھی کوئی عالم دین تو ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سنا تو ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے. تو کیا لگا کہ انجینئر صاحب کی ایسی کون سی باتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا پہلی دفعہ کلک ہوا یار یہ باتیں جو ہیں نا یہ ہیں دین کی باتیں یا اسلام کی باتیں، یہ کیا ہے؟ خیر اس کا تھوڑا سا پھر کانٹیکسٹ ڈرا کرنا ضروری ہے. میں جس کی بھی بات سنتا ہوں یا جس سے بھی بات کرتا ہوں، جیسے میں ایک سنی ہوں، چاہے سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی نہ ہو، کوئی غیر مسلم ہو، میں سب کی جو بھی دلیل سے بات کرے یا اخلاقیات سے بات کرے میں اس کی بات سننا پسند کرتا ہوں. میرے اپنے مسلک سے جیسے کہ تعلق ہے مفتی عبید الرحمان صاحب ہیں، ہمارے بہت پرانے فیملی فرینڈ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، مفتی عباد ہیں، ان کے ساتھ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہا ہے.
اور ان سے بھی بات کرنے کا مین سب سے بڑا ریزن یہ کہ ان کے اخلاقیات، ان کی دلیل آتی تھی اس کے بعد، لیکن ان کے اخلاقیات، پیار محبت جس طرح انہوں نے ایک حلقہ بنایا تھا اسی طرح نوجوانوں کا، تو وہی چیز مجھے ایک دیکھی کہ اچھا لوگ اگر آ رہے ہیں بات سن رہے ہیں. اور اس دور میں دلیل کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے زور و شور سے زیادہ. اس دور میں زیادہ شور کرنے والی بات، وہ لوگ جو کہ یا تو صاحب علم ہیں یا صاحب علم ہونا چاہتے ہیں، وہ دلیل کو بہت عزت دیتے ہیں اور اخلاقیات کو بھی بہت عزت دیتے ہیں. تو بہت سارے معاملوں کے اندر اسٹرکچرل ڈائلاگ جو انجینئر صاحب کا ہوتا ہے، کسی چیز کا اسٹرکچر بنا کے اس کو اس کی بیس سے لے کے حتمی جگہ تک پہنچانا، وہ مجھے اچھا لگا، اس لیے میں ان کی بات کو سنتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ بحث علمی ہے اور دلائل پر مبنی ہے، تو ہمارے خود دوست احباب اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھا کانٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے ڈسکس کرنے کے لیے. زبردست، صحیح ہے. اچھا ولید بھائی یہ بتائیں، جب آپ نے انجینئر صاحب کو اب ریگولرلی سننا شروع کیا ہے، فیملی میں یا آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خفا ہو گئے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، یعنی کوئی پریشانی کا بھی یا کوئی باتیں سننے کا بھی ایسا کوئی ٹائم آیا ابھی تک؟ اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بہت زیادہ پبلک بات نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا، لیکن جو میرے دوست ہیں وہ آپ جانتے ہیں ان میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. گزشتہ دنوں ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک کوئی کیا تھا، کوئی باعث مناظرہ ہونا تھا، اس پہ بڑے سارے مختلف ویوز. جی ہم اس کا حصہ اتنا ایسا بنتے نہیں ہیں. ہمارا تو فیملی کے اندر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال ہے فیملی میں کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں، اور ہماری فیملی میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں بہت زیادہ. آپ چاہے وہ سیاست کے اوپر ہو چاہے وہ مذہب کے اوپر ہو، ہم سن سکتے ہیں. اور مطلب میرے والد محترم خود تعلق دیوبند مسلک سے، انہوں نے اپنی زندگی کے 12 سال صرف کیے ہیں ایک مسجد کی تعمیر کے اوپر، اور وہ اللہ ان کو صحت دے، آج کل وہ تھوڑے علیل ہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ بھی بچپن سے آج تک کبھی گفتگو چلتی رہی اگر تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی. میں نے جیسے مفتی صاحب کا ذکر کیا، ان سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، پیار سے ہم کوئی بات پوچھتے ہیں، پیار سے وہ جواب دیتے ہیں. اور تو اس کے اوپر کوئی کچھ لوگوں نے البتہ، جیسے آج صبح ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، ہم نے اپنی ایسی ذاتی اس پہ سٹوری لگائی کہ ہم تو اکیڈمی جا رہے ہیں. اچھا، تو اس نے حیدر بھائی میرے دوست ہیں، انہوں نے بولا کہ کہیں ایسا نہ انجینئر صاحب دیکھیں تو اعتراض کریں. میں نے کہا وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ تو انجوائے کرتے ہیں کہ ہم ان کے ڈائلاگ ریپیٹ کر رہے تھے ایک دو. تو ہمارے کچھ دوست ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سنیں گے اور وہ بولیں گے کہ تم کس کے پاس چلے گئے اور یہ تو وہ جیسے لوگ کہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ، میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی کوئی فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کچھ. دس از آئی تھنک یہ بہت ایبزرڈ سی بات ہے. ایک بات کی جا رہی ہے، اس بات کے آگے بات کی جا سکتی ہے. ہر بات کو فتنہ کا لیبل دینا ٹو ایکسٹریم بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ولید بھائی، نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ میں نماز مشکل سے پڑھ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. نہیں تو اس کا آپ جو سنت طریقہ اپنایا نہیں اپنایا، نماز کا طریقہ کیا ہے ابھی؟ نماز کا جو طریقہ میرا ہے وہ آپ کو عام کسی بھی ایک سنی مسلک کی مسجد میں جو دیکھے گا، میرے والے طریقہ کار میں امپورٹنٹ کویسچنز جو ابھی رفع دین شامل نہیں ہیں. اچھا، رفع دین شامل نہیں، رفع دین شامل ہو بھی جائے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں، میں یہاں بھی باندھ لوں، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جنرلی تو وہی جیسے میں نے بات کی، نماز ابھی مشکل سے پڑھ رہا ہوں. وہ بھی ڈر سے زیادہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی یاد رہے کہ مسلمان ہیں، بٹ وہ ریگولیرٹی میں نہیں ہے. لیکن طریقہ کار وہ والی سنت والا ہے جو جہاں تک میں نے سیکھا. باقی سارے بھی سنے میں، اور نہ ان پہ کوئی اعتراض ہوا نہ اپنے والے پہ. اپنے والے میں عبادت پڑھی ہے تو کمفرٹیبل ہے. اچھا، ابھی تک جو دین سیکھا، جو سمجھ آیا، ٹھیک ہے، گھر والوں کو بھی سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں؟ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں دین سیکھ کے گھر والوں کو سکھاؤں. میں نے ان سے سیکھا ہے. اچھا، میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے. جیسے اب انجینئر صاحب سے اگر میں اس محفل کے اندر بیٹھوں گا یا میں نے ان کا کوئی لیکچر سنا ہے تو میرے استادوں میں سے ایک ہو گیا، سکھایا مجھے کچھ. تو میں ابھی سکھانے والی جگہ پہ نہ ہوں، نہ مجھے اپنی اتنی وہ لگتی ہے. ہاں، تبصرے کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، سیکھنے کی، اپنے دوستوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سکھانے والی اس پہ پہنچے نہیں ابھی. نہیں سکھانے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات بھی نہیں کر رہا تھا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے تھے حنفی طریقے سے بغیر رفع دین کے. اب بات یہ ہے بھیا، سنت طریقہ تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنت طریقہ تو رفع دین. ٹھیک ہے. اب ہماری فیملی تو قاری بالفعل بغیر رفع دین کے ہے. تو اب یہ ہم نے ایک چیز سیکھی نا، تو ہمارا کام بنتا ہے ہم ان کو بتائیں. یہ چھوٹی سی بات ہے، لازمی تو نہیں ہم نے انہیں سے سیکھنا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح جو سیکھ رہے ہیں، جو صحیح دین سیکھ رہے ہیں، وہ تو کم از کم اپنے گھر میں پہنچانے کے لیے پہنچانا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات پہ پھر اور تھوڑا فوکس کرنا چاہوں گا کہ میں اس مرحلے میں تو ہوں کہ میں سنتا ہوں، اور میں بہت سارے علمی دلائل سے جو ہے نا وہ
لطف اندوز بھی ہوتا ہوں اور فیض یاب بھی ہوتا ہوں, دونوں چیزیں, طریقہ کار سے لطف اندوز اور علمی دلائل سے فیض یاب. میں نے خود ابھی تک رفع دین کرنا شروع نہیں کیا. میرے لیے یہ والے معاملات شاید میری زندگی کے اندر دو وجوہات ہوں گی. ایک تو یہ کہ انفارچونیٹلی ہم نے خود شاید اپنے دین کو اتنی اہمیت نہیں دی, تو اس پہ اتنی لڑائی اور بحث نہیں ہوتی تھی. جس کو جو زیادہ عزیز ہوتا ہے وہ اس پہ زیادہ لڑتا ہے. تو میں نے خود کیونکہ نہیں شروع کیا, اور میری بحث اگر کسی سے ہو یا تبصرہ ہو تو آج تک تو زیادہ فوکسڈ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے انسانی رویے کیا ہیں اور ہمارے مذہب کے ساتھ, ہمارے مذہب میں اس کے بارے میں کیا آ رہا ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے ابھی. تو میں لوگوں کی دین کی پریکٹسز کو پرفارم کرنے کے طریقہ کار پہ میری زیادہ بحث ہوتی نہیں ہے. تو نہ گھر میں ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی ہمارے جو ڈسکشن ہوتے ہیں وہ یہ تو ہوتے ہیں کہ ہمارا رویہ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اس میں کبھی گھر والوں سے غلطی ہوتی ہے, کبھی مجھ سے ہوتی ہے, کبھی ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اس پہ تبصرہ زیادہ ہوتا ہے اور اس پہ کم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اس پہ کیونکہ لڑائی بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. چلو جی, فرسٹ ٹائم آیا؟ میں فرسٹ ٹائم آیا. ٹھیک ہوگا. چلو جی, اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ آنا, چونکہ یہاں پہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے, اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے. بالکل ایسا آتا ہے. قبول فرمائے آپ کا آنا. اور آج آپ کی انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ, پکچر بھی ہوگی. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر تک انجینئر صاحب آ جائیں گے اور مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.